اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا وأضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون قالوا أضغاث أحلام، تو وہ کہنے لگے یہ پراگندہ منتشر احلام خیالات ہیں۔ وما نحن، اور ہم نہیں ہیں، بتاویل الاحلام خیالات کی تعبیر بعالمین جاننے والے۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، نجا منہما جو بچ نکلا تھا ان 2 قیدیوں میں سے، وذکر، اور اس کو یاد آیا، بعد امت، ایک مدت کے بعد، انا انبئکم، میں تمہیں بتلاؤں گا، بتاویلہ، اس کی تعبیر، فارسلون، پس مجھے تم چھوڑو۔ یوسف، وہ آیا کہنے لگا، اے یوسف، ایھا الصدیق، اے سچے، افتنا، بتا ہمیں، فی 7 بقرات، 7 گائے کے بارے میں، سمان جو موٹی ہیں، یأکلہن کہ کھا جاتی ہیں انہیں، 7 عجاف، 7 پتلی دبلی گائے، و7 سنبلات خضر، اور 7 خوشے ہیں سبز، وأخر یابسات، اور دوسرے 7 ہیں خشک، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ جان لیں۔ قال تزرعون، آپ نے کہا تم کاشتکاری کرو گے، کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین دأبا، 7 سال لگاتار مسلسل، فما حصدتم، پس جو کچھ بھی تم کاشت کرو، فذروہ، پس اس کو چھوڑ دو، فی سنبلہ، اس کے خوشوں میں، اس کے بالیوں میں، الا قلیلا، مگر تھوڑا، مما تاکلون، اس میں سے جو تم کھاؤ۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال اور، شداد، جو سخت ہوں گے، یاکلن، وہ کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، وہ سب کچھ جو تم نے بچا رکھا ہوگا ان کے لیے، الا قلیلا مما تحصنون، مگر تھوڑا وہ جو تم بچا رکھو۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال، فیہ یغاث الناس، جس میں خوب بارشیں برسائی جائیں گی لوگوں کے لیے، وفیہ یعصرون، اور اس میں لوگ پھلوں کو نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 گائے موٹی تازی دریا سے نکلتی ہیں، جو دریا خشک ہے اس کے پیچھے 7 گائے پتلی دبلی نکلتی ہیں، وہ موٹی گائے کو 7 گائے نگل جاتی ہیں۔ 7 سبز خوشے ہیں تو ان پہ 7 خشک خوشے چڑھ آتے ہیں اور ان کو اپنی لپیٹ میں لے کے سبز کو بھی وہ خشک اور پیلا کر دیتے ہیں۔
تو جو اہل دربار تھے، وہ ذرا مشیر تھے، وہ سوچ سوچ کے عاجز آ گئے کہ ہم تو اس کی تعبیر نہیں دے سکتے، اور جب بات ان سے بن نہیں رہی تھی تو بادشاہ کو کہنے لگے قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ایسے بس پراگندہ تمہارے خیالات ہیں۔ اضغاث زغث کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ تن کے یا گھاس پوس وغیرہ ان کا مٹھا، آدمی مٹھی میں تن کے لیتا ہے تو کوئی چھوٹے کوئی بڑے کوئی آگے کوئی پیچھے، ایسے بے ترتیب بے انسان کے ہاتھ میں آتے ہیں یا گٹھڑی میں انسان رکھتا ہے، تو جیسے وہ تن کے چھوٹے بڑے آگے پیچھے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسی طرح اس کے بارے میں کہا کہ یہ تمہارے بکھرے اور منتشر احلام، حلم کی جمع ہے کہ خیالات ہیں۔ اور وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم خیالات کی تعبیر نہیں جانتے۔ تو خواب کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیں کہ خواب کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خواب، یہ انسان دن میں جو چیزیں دیکھتا رہتا ہے، رات کو جب سوتا ہے تو وہی چیزیں خیالات میں انسان کے گھومتی ہیں، وہ دن والی ساری پھر کیسٹ رات کو انسان کی چلتی ہے، دماغ میں وہی چیزیں گھومتی ہیں، اور اس کو حدیث نفس کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم خواب کی ہوتی ہے حدیث شیطان، کہ یعنی شیطان آ کے انسان کو مختلف چیزیں اس کے خیالات میں ڈراونی لا کر اس کو ڈراتا رہتا ہے، انسان ساری رات ڈرتا رہتا ہے، کبھی جنگ ہو رہی ہے، کبھی کوئی چیز اس کو مار رہی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، تو یہ حدیث سے شیطان اس کو کہا جاتا ہے کہ شیطان انسان کو ڈراتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں حکم ہے کہ جب ایسی چیزیں تم دیکھو تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تمہیں پڑھ لینا چاہیے، اور پھر بائیں طرف تھوک دینا چاہیے کہ شیطان اکثر انسان کے بائیں طرف ہوتا ہے، انسان کے دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے، تو اس سے شیطان سے اظہار نفرت ہوگا اور تم سے ہٹ جائے گا، پھر ڈرانا چھوڑ دے گا۔ اور اس کے لیے ہوتا ہے کہ رات کو سوتے وقت انسان کچھ قرآنی آیتیں، آخری قل، آیت الکرسی پڑھ کے سوئے تو پھر یہ شیطان کا عمل دخل رات میں کم ہوتا ہے۔ یہ دو قسمیں۔ اور تیسری قسم رویا صادقہ ہوتی ہے، سچی خوابوں کی ہوتی ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آنے والے حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ بندے کو پہلے سے خواب میں دکھلا دیتے ہیں، خواب میں پہلے سے وہ چیزیں، وہ حالات، وہ پریشانیاں، وہ خوشیاں، وہ مشکلات، وہ آسانی کی صورتیں، وہ پہلے اللہ تعالیٰ اس کو رات کو خواب میں دکھا دیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے انسان کو یاد نہ رہے، صبح اٹھے تو انسان بھول جائے، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آنے والی جو صورتیں انسان کو پیش آنے والی ہوتی ہیں، اچھی ہوں بری ہوں، وہ پہلے خواب میں اس کو دکھا دی جاتی ہے۔ یہ سچے خواب ہوتے ہیں، ان کی تعبیر کے بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ تعبیر دینے والا بھی سوچ سمجھ کے تعبیر دے، اگر جانتا ہو، جانتا نہیں تو خاموش رہے۔ اور تعبیر بھی ہر آدمی سے نہیں پوچھنی چاہیے جو جانتا ہو اور خواب دیکھنے والے کا وہ خیر خواہ اور ہمدرد بھی ہو۔ اور جیسے گزر چکا ہے کہ جیسی تعبیر دے دی جائے گی ویسے حالات بن جاتے ہیں پھر، اس لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب یہ خواب جو بادشاہ کو آیا تھا یہ بھی تیسری قسم سے تھا کہ آنے والے حالات اللہ نے بادشاہ کو دکھلا دیے۔ اب خواب بڑا بامعنی اور مقصدی تھا، لیکن درباری اس کو سمجھ نہیں رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا وما نحن بتاویل الاحلام ہمیں ان کی کوئی سمجھ نہیں، یہ پراگندہ خیالات ہیں۔ وہیں پہ وہ ساقی بھی تھا، وقال الذی، کہنے لگا وہی ساقی، نجا منہما، جو ان دو قیدیوں میں سے بچ کے نکل آیا تھا، نجات پا لی تھی جس نے قید سے، وذکر بعد امت،
حضرت یوسف نے اس کو کہا ہوا تھا کہ بھائی میرا جا کے بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا، وہ بھول گیا تھا، اب اس کو یاد آیا۔ وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اب یاد آیا اس کو بعد امتن، ایک زمانے کے۔ امت کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک معنی تو زمانہ وقت ہوتا ہے، ایک معنی امت کے گروہ کے ہوتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ایک معنی امت کے پیشوا رہنما کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ کئی معنی اس کے امت کے ہوتے ہیں، جہاں اس کے معنی مدت اور زمانے کے ہیں۔ انا انبئکم، اس کو یاد آیا کہ ایک یوسف ہمارے ساتھی تھے جیل میں، وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، اور تو انہوں نے تو مجھے پیغام بھی دیا تھا، میں تو بھول گیا۔ انا انبئکم، اس نے کہا چھوڑو چھوڑو، میں تمہیں بتلاؤں گا بتاویلی، تمہارے اس خواب کی تعبیر، فارسلونا، بادشاہ سلامت مجھے چھوڑو، تھوڑی سی چھٹی دو، اجازت دو، تو میں جاؤں جا کے یوسف سے بات کروں۔ اب بادشاہ نے کہا جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ کسی سے۔ تو یوسف و یہ صدیق، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیل دور تھی، شہر سے کہیں باہر تھی، جیسے ہمارے ہاں بھی اکثر ایسے ہوتا ہے۔ اب وہ حضرت کے پاس آیا، آگے کہنے لگا یوسف و یہ صدیق، اے یوسف، اے سچے، افتنا فی سب بقرات سمان، حال احوال اس نے لیا، لیکن پیغمبر کے اخلاق کریمانہ کو دیکھیں کہ حضرت یوسف نے اس کو کوئی ملامت نہیں کیا، بدبخت آدمی، تو اتنے عرصے کے بعد آیا، میں نے تجھے کیا کہا تھا اور تو نے کوئی بات ہی نہیں میری یاد رکھی۔ اس نے جو خواب کی تعبیر پوچھی، آپ نے اس کو کوئی پچھلی بات یاد نہیں کروائی، اور اس کو کہا چلو بتا دیتا ہوں میں تمہیں خواب کی تعبیر۔ تو اس نے کہا افتنا فی سب بقرات، ہمارے بادشاہ کو ایک خواب آیا ہے، آپ اس کی تعبیر ہمیں بتلائیں۔ وہ خواب یہ ہے، فی سب بقرات سمان، 7 گائے کے بارے میں جو موٹی ہیں، یاکلہن، جن کو کھا جاتی ہیں، سب نجاف، 7 پتلی کمزور گائے، وسبع سنبلات خضر، اور 7 خوشے ہیں سبز، وأخر یابسات، اور دوسرے 7 خشک ہیں جو ان سبز کو اپنی لپیٹ میں لے کے ان کو بھی خشک کر دیتے ہیں۔ یہ خواب ہے، ہمارے بادشاہ سلامت کو آیا ہے، تو آپ اس کی تعبیر دیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف، ان لوگوں کو سناؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ لوگ آپ کے علمی مرتبے کو جان لیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنا قیمتی اور علمی آدمی ہم نے اس کو کہاں رکھا ہوا۔ آپ نے تعبیر دینا اس کو شروع کی، اور بڑی کمال علمی سے اور کمال حکمت سے آپ نے اس کو تعبیر بھی دی، اور آنے والے جو حالات اس خواب میں دکھلائے گئے ان کے اندر تدبیر بھی بتلا دی کہ اس کا طریقہ یہ ہوگا۔ قال، آپ نے کہا، تزرعون 7 سنین دأبا، یہ جو تم نے 7 موٹی تازی گائے دیکھی ہیں اور 7 سبز خوشے دیکھے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم کھیتی باڑی کرو گے، کاشتکاری کرو گے، 7 سنین دأبا، 7 سال لگاتار، یعنی تمہاری زمینوں پہ بارشیں موسم پہ اچھے طریقے سے ہوں گی، اور 7 سال بھرپور تم کاشتکاری کرو گے، اور خوب پیداوار تمہیں زمین سے ملے گی۔ اور مصر کی زمین ویسے بہت سرسبز ہے، جیسے ہماری زمین ہے، ہر قسم کی فصل اس میں اگتی ہے، ایسے ہی مصر کی زمین ہے، اور شرابی کا انتظام بھی، دریا خوب ہے۔ تو اس لیے فرمایا 7 سال تمہارے بہت لگے گے اور بہت پیداوار ملے گی، اس لیے فما حصدتم، پس جو کچھ بھی تم کاٹو، جتنا اناج تمہیں حاصل ہو، فذروہ، اس اناج کو تم چھوڑ دینا، باقی رکھنا اس کو، فی سنبلہ، اس کے خوشوں میں، سٹوں میں، گندم ہے، باجرہ ہے، مکئی، جو بھی چیز ہے،
وہ قدرت نے اس کو محفوظ رکھا ہے کسی میں سٹے میں، اس کو اسی طرح ان میں باقی رہنے دینا، الا قلیلا مما تاکلون، مگر وہ تھوڑا سا اناج ہے جو تم استعمال کرو گے، یعنی جو تم نے گھروں میں استعمال کرنا ہے وہ صرف سٹوں اور خوشوں سے نکالنا، اس کو گا لینا اس اناج کو، اور بقیہ اناج سارا سٹوں میں ہی رکھ کر اس کو سٹور کر لینا، کیونکہ اس میں حکمت یہ تھی کہ جو اناج سٹے میں رہتا ہے اس کو گھن کیڑا وغیرہ نہیں لگتا، چونکہ آج کے دور میں تو دوائیاں وغیرہ کیمیکل لوگ لگا کے محفوظ کر لیتے ہیں، اس دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ یہ حضرت یوسف نے ان کو تدبیر بتلائی کہ اتنے لمبے وقت کے لیے تم اناج جو سٹور کرو گے اس کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ تم اس کو اس کے خوشوں اور سٹوں میں اس کی بالیوں میں باقی رکھو، صرف بالیوں سے خوشوں سٹوں سے وہی نکالو اناج جو تم نے استعمال کرنا ہے، اور بقیہ سٹور کرتے جاؤ، 7 سال تم سٹور کرو اس کو۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر ان 7 کے بعد 7 سال اور آئیں گے، شداد جو بڑے سخت خشک سال ہوں گے، اور جو 7 گائیں پتلی دبلی تھیں اور 7 خشک خوشے تھے، یہ تعبیر تھی کہ پھر 7 سال اس کے خشک سالی کے آئیں گے اور قحط پڑ جائے گا اس ملک کے اندر۔ یہ 7 سال شداد اتنے سخت ہوں گے، یأکلن ما قدمتم لہن، یہ 7 سال ان میں تم کھا جاؤ گے وہ سارا اناج، ما قدمتم لہن جو تم نے پیچھے سٹور کر کے بچا بچا کے رکھا ہوگا، الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا جو تم نے بچا لیا ہوگا اپنے بیج کے لیے، اگلی فصل کو کاشت کرنے کے لیے جو تم نے بیج کے طور پہ بچانا ہوگا وہ تم بچا سکو گے، اس کے علاوہ تم سے بچ نہیں پائے گا اناج۔ یہ 7 سال پچھلے 7 سال کا سارا کھا جائیں گے۔ اور آگے بھی خوشخبری بھی دے دی، ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال اور، یعنی اس کے بعد پھر حالات تمہارے اچھے ہو جائیں گے، فیہ یغاث الناس، اس میں پلایا جائے گا لوگوں کو پانی، جو غاث غیث سے ہے، اور غیث کہتے ہیں بارش کو، پھر خوب بارشیں برسیں گی اور لوگوں کو سیراب اللہ کریں گے، وفیہ یاسرون، پھر میں اس میں ریل پیل ہو جائے گی تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں کی، اور پھل فراوانی سے تمہیں ملیں گے کہ ان میں تم یاسرون اپنے پھلوں کو نچوڑو گے، ان سے جوس نکالو گے، طرح طرح کی چیزیں آسائش کی کھانے پینے کی تمہیں حاصل ہوں گی، پھر تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ نے ان کے خواب کی تعبیر بتلائی، اور تعبیر میں ان کو خشک سالی کے جو 7 سال ہیں ان میں تدبیر بھی بتلا دی کہ تم اس تدبیر سے اپنے یہ خشک سالی کے 7 سال اچھے طریقے سے گزار سکتے ہو۔ تو بادشاہ کو جب یہ تعبیر جا کے اس نے بتلائی تو بادشاہ بہت متاثر ہوا اور بہت خوش ہوا کہ کتنے گمبھیر قسم کے حالات کی ہمیں خبر ملی، اور پھر ان حالات میں ہمیں سنبھلنے کا ایک طریقہ بھی اس شخص نے بتلایا، یہ تو بڑا ذہین اور کام کا آدمی ہے۔ تو پھر بادشاہ نے اسی آدمی کو اور 7 اور لوگ بھیجے، بھئی جا کے اس آدمی کو نکال کے جیل سے میرے پاس لاؤ۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آگیا۔